اگر کوئی عورت داڑھی کو برا کہے یا برا سمجھے کافر ہو جاتی ہے۔ بات یہ ہے میرے عزیز، یاد رکھیں کہ داڑھی جو ہے یہ سنت الانبیاء والمرسلین، یعنی تمام انبیاء کی سنت ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے مدنی سرکار کی سنت ہے۔ ایک ہے داڑھی نہ رکھنا، یہ تو گناہ ہے کہ آدمی بار بار داڑھی منڈانے سے فاسق فاجر ہو جاتا ہے۔ ایک ہے داڑھی کو برا کہنا یا داڑھی کا انکار کرنا، اس سے علماء کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر میاں داڑھی کو برا سمجھتا ہے تو کافر ہو گیا، نکاح ہی ختم ہو گیا، اور بیوی سمجھتی ہے تب بھی نکاح ختم ہو گیا، کیونکہ سرکار دو عالم کی سنت کو برا سمجھنا جو ہے یہ تو کفر ہے۔ ایک ہے گناہ گار ہے، داڑھی نہیں رکھتا، اللہ سے معافی مانگے، یا اللہ میری کوتاہی ہے، میرا گناہ ہے، مجھے معاف کریں، مجھے توفیق دیں کہ میں اپنی صورت جو ہے وہ سرکار دو عالم کی صورت کے مطابق بناؤں، نہ کہ انگریزوں کی طرح اپنی شکل بناؤں۔ میں اپنا لباس، اپنی چال، اپنی ڈھال اس طرح اختیار کروں جیسے سرکار دو جہاں کی ہے۔ اس لیے داڑھی پر اعتراض کرنے سے علماء کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس کو کہو فوراً توبہ کرو۔ آسان مسئلہ یہ ہے، اگر بیوی کہہ بیٹھی ہے نا تو اس کو کہو توبہ کرے اور دوبارہ گھر میں بیٹھ کے نکاح بھی کر، جو پہلا نکاح تو ٹوٹ گیا۔ کہتے ہیں جی کہ پاکستان کے کچھ علماء کہتے ہیں کہ آپ زکوٰۃ کے پیسوں کو مسجد یا مدرسے کی تعمیر میں دے سکتے ہیں۔ میرا بھائی کون سے علماء کہتے ہیں؟ کسی کا نام تو لکھ دیتے نا، مہربانی کر کے۔ پاکستان کے علماء کہتے ہیں، کون؟ یہ تو متفق علیہ مسئلہ ہے۔ ایک قرآن کا مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے اس کی مد معین ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب، تو اس کے علاوہ کسی دوسری جگہ پیسہ لگ ہی نہیں سکتا، نہ تعمیر میں، نہ مسجد میں، نہ مدرسے میں، نہ ہسپتال میں، نہ کسی چیز میں۔ کوئی علماء نہیں کہتے یہ آپ نے خود گھڑا ہوا ہے، یا جو داڑھی رکھ لے تمہارے نزدیک وہ مولوی ہوتا ہے۔ یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے، اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ اللہ کے بندے۔ ہاں ایک طریقہ مدرسوں والے کرتے ہیں کہ مثلا مدرسے میں کوئی تعمیر کی جگہ تو وہ زکوٰۃ کے پیسے طلباء کو دے دیتے ہیں، چونکہ زکوٰۃ میں یہ بھی شرط ہے کہ تملیک ہو، یعنی اس کو مالک بناؤ پیسوں کا۔ اگر تم نے مالک نہیں بنایا تب بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہو۔ وہ پیسے طلباء کو دے دیتے ہیں، بھی اب یہ تمہارے ہیں بھائی تم چاہو تو مدرسے میں لگا دو، نہ چاہو تمہاری مرضی، اور اگر طالب نہ لگائیں تو ان پہ سختی بھی نہ کریں، اگر خوشی سے لگا دیں تو ٹھیک ہے۔ اچھا، بعض مدرسوں میں ایک اور بھی میں نے دیکھا تھا، یورپ میں بھی دیکھا، امریکہ میں بھی دیکھا، افریقہ میں بھی دیکھا، ان لوگوں نے بھی ایک اچھا طریقہ کیا ہوا ہے۔ کیوں؟ ہمارے دینی مدرسے تو چلتے ہی زکوٰۃ پہ ہیں نا، حکومت تو ہمیں دیتی نہیں۔ حکومت تو تب دے گی جب خوشامد کرو گے، جب درباری بنو گے، سرکاری بنو گے، گیت گاؤ گے، تب پیسے ملیں گے۔ حق کہنے والے کو تھوڑا پیسے دیں گے۔ تو وہ یہ کرتے ہیں کہ جتنا زکوٰۃ کا پیسہ آتا ہے نا، انہوں نے طلباء کا وظیفہ مقرر کر دیا ہے، بھی 5000 روپے طالب کا وظیفہ ہے جو دور حدیث پڑھتے ہیں۔ چھوٹی کتابوں والے ہیں 3000 روپے، اس سے چھوٹی والے ہیں 2000، وہ سارا پیسہ ان کو دے دیتے۔ اب ان کو پیسے کہتے ہیں کہ جی اپنے میس کے پیسے داخل کراؤ، کتابوں کے پیسے داخل کراؤ، کرائے کے پیسے داخل کراؤ۔ تو ایک تو اطمینان ہوتا ہے طالب کو کہ میں پیسے دے کے کھانا کھا رہا ہوں، میں مانگا تانگا نہیں کھا رہا، میں نے پیسے دیے ہیں اور مینو کے مطابق میں کھانا لوں گا کیونکہ میں تو پیسے دے رہا ہوں۔ دوسرا اس کو تسلی ہوتی ہے، اس کا ضمیر کبھی کمزور نہیں ہوتا، کیونکہ جو لوگ ٹکڑوں پہ پلتے ہیں نا وہ بڑے ہو کے حق نہیں کہہ سکتے۔ حق وہی کہتا ہے جس نے اپنے گھر سے کھایا۔ تو انہوں نے یہ انتظام بھی بڑا اچھا کیا کہ مدرسہ بھی محفوظ ہو گیا،
زکوٰۃ سب کو تقسیم ہو گئی، اب وہ اپنے تمام مدرسے کے خرچے جو ہیں وہ باقاعدہ جا کے بل جمع کریں۔ جو لوگ شادیوں پہ گانے باجے ڈھول تماشے کراتے ہیں، ایسی شادیوں میں شرکت کرنا شریعت میں منع ہے، کہ جہاں لہو و لعب ہو، جہاں منکرات ہوں، جہاں فسادات ہوں، وہاں نہیں جانا چاہیے۔ بھئی ایسی ہمت کرو گے، بائیکاٹ کرو گے تو کوئی اصلاح ہوگی نا۔ اگر تم کہو جی برادری ناراض ہو جائے گی، ناک کٹ جائے گی، فلاں کٹ جائے گی، تو پھر تو یہ چلتا رہے گا کام۔ جب تم بیٹھ جاؤ گے جی میں شادی پہ کبھی نہیں آؤں گا اگر وہاں نقارے ہوں گے، باجا بجے گا، دیکھیں انشاءاللہ اصلاح ہو جائے گی۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے، میں نے یہ آپ نے کئی دفعہ پوچھا ہے کہ مولویوں نے شیعہ سے اتحاد کیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قسم کے سوال اپنے ملک کے علماء سے کیا کریں، ان کے سامنے وہاں کے حالات ہوتے ہیں، ہمارے سامنے وہ حالات نہیں ہوتے۔ اتحاد کا جہاں تک تعلق ہے تو سرکار دو عالم نے تو مشرکین سے بھی اتحاد کیا۔ صلح حدیبیہ جو ہوئی ہے وہ مشرکین مکہ کے ساتھ نہیں تھی، اور اللہ نے اس صلح کو فتح مبین قرار دیا ہے کہ میرا مدنی یہ سب سے بڑی فتح ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ کیسی فتح ہے، ہمیں عمرہ نہیں کرنے دیا، ہم نے احرام کھول دیے، ہم نے سر مڈا دیے، ہم نے دم احساس دے، خالی واپس مدینے جا رہے ہیں۔ اللہ بتاتے کہ فتح مبینہ، یہ بڑی واضح فتح ہے۔ تو علماء نے بھی سمجھایا کہ یہ فتح اس لیے ہے کہ مکے والے تو حضور کو کہتے تھے دیوانہ ہے، سائر ہے، شاعر ہے، جادوگر ہے، آج اس کے ساتھ بیٹھ کے برابر پہ صلح کر رہے ہیں، تو حضور کو فریق مان لیا ہے کہ نہیں مانا؟ تو جب حضور کی طاقت کو مان لیا ہے، یہی تو فتح ہے کہ دشمن نے ہمیں مانا ہے۔ تو اس لیے معاہدہ اب مدینہ منورہ میں حضور نے یہودیوں سے بھی معاہدہ کیا، میثاق مدینہ مشہور ہے کتابوں میں، حدیثوں میں۔ اس لیے ایسے حالات ہوتے ہیں، یہ حالات ہوتے ہیں، ان کے تابع اگر علماء کو اس قسم کے اتحاد کرنے پڑتے۔ اب دیکھیں نا ختم نبوت کے مسئلے پر تمام علماء اکٹھے ہوتے تھے، اس میں شیعہ بھی تھے، اس میں بریلوی حضرات بھی تھے، دیوبندی بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، سب نے مل کر وہ تحریک چلائی تھی۔ تو کوئی ایسی بات نہیں، تمہیں ایک موقع مل جائے اعتراض کرنے کا، بس تم نے اعتراض کرنا، اور اعتراض صرف مولوی پہ ہوتا ہے، غیر مولوی جو کچھ مرضی آئے کرے اس کی چھٹی ہے۔ داڑھی منڈا لو نا جی، گویا کہ گناہ کرنے کا لائسنس مل گیا۔ داڑھی والے وہ دیکھو یار، یہ داڑھی والے کو شرم نہیں آتی۔ حالانکہ یاد رکھیں کہ یہی داڑھی ہمیں ہزار گناہوں سے بچا لیتی ہے، یہ اسلام کی وردی ہے۔ جب افسر وردی میں ہو تو کچھ نہ کچھ شرم تو کرتا ہے، تو ہمیں بھی اسلام کے لباس میں شرم آتی ہے۔